السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خوش رکھے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 59ویں ایپیسوڈ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں، دوستوں اور احباب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج پہلا جو سوال ہے وہ لیا جا رہا ہے محمد عمران چودھری کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں حضرت مفتی صاحب سلام مسنون، خدا آپ کے علم اور عمر میں خوب برکت دے، آمین ثم آمین اللہم آمین۔ پہلا سوال کیا ہے کہ حضرت اگر امام سلام پھیرنا بھول جائے تو مقتدی لقمہ کیسے دے؟ لقمہ دینے کے لیے کون سا لفظ استعمال کرے؟ اگر امام صاحب سلام پھیرنا بھول جائیں تو لقمہ دینے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ استعمال کریں گے، کیونکہ مقصد ہے امام کو باخبر کرنا۔ دوسرا سوال کیا ہے کہ امام سے نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے اور سجدہ سہو نہ کرے تو دوبارہ نماز لوٹانے پر ابھی آنے والا مقتدی امام کے پیچھے نماز میں شرکت کر سکتا ہے یا نہیں، جبکہ امام کا واجب چھوٹا تھا، فرض نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر نماز کسی فرض چھوٹنے کی وجہ سے ادا کی جا رہی ہو تو نیا آنے والا مقتدی اس میں شامل ہو سکتا ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ اس میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر کسی واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے نماز ادا کی جا رہی ہو تو ایسی حالت میں نیا آنے والا مقتدی اس میں شامل نہیں ہو سکتا، اس میں شرکت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ نماز جو لوٹائی جا رہی ہے وہ واجب چھوٹنے کی وجہ سے لوٹائی جا رہی ہے، تو ایسی حالت میں نیا مقتدی اس میں شرکت نہیں کرے گا۔ اگر نیا مقتدی اس میں شرکت کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ فقط والسلام حضرت والا خصوصی دعائے صحت کی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، صحت کاملہ آپ کو نصیب فرمائے۔ آپ کی کاوش اور اعلیٰ اخلاق کی برکت سے انشاءاللہ پورا عالم اسلام مستفیض ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔ میرا سوال 1/10/2021 کے فرائیڈے میں شامل کر لینا۔ میں آپ کا سوال پچھلے فرائیڈے کمنٹ باکس میں شامل نہیں کر سکا تھا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن آج آپ کا سوال شامل کر لیا گیا ہے۔ اگلا سوال محمد سرتاج انصاری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب شکریہ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا سوال محمد ارمان واحد عرفانی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کس صورت میں بچہ روکنا جائز ہے؟ جیسے پرورش کرنے میں دقت ہے، اکیلا آدمی ہے یا بیوی دبلی پتلی ہے، بچہ پرورش کرنے میں پریشان ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے تفصیل کے ساتھ ذرا بتائیں۔ اگر عورت اتنی زیادہ کمزور ہے کہ حمل کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی ہے، حمل کی جو پریشانی ہے ان کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، یا گود میں بچہ ہے اور حمل کی وجہ سے اس بچے کو خطرہ پہنچنے کا، اس بچے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، اور کوئی ماہر متقی پرہیزگار مسلمان حکیم یا ڈاکٹر یہ بتلائے کہ اس سے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی حالت میں 4 مہینے سے پہلے اس حمل کو ساقط کرانے کی گنجائش ہے۔ اگلا سوال ہے ارشد رانا کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مزار کے سامنے سے نکلتے وقت سلام کرنا کیسا ہے؟ مزار و قبر سے گزرتے وقت اور ان کے سامنے سے نکلتے وقت سلام کرنا جائز ہے، اور بلکہ سلام کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال کیا ہے کہ نام کے ساتھ رانا لگانا کیسا ہے؟ نام کے ساتھ رانا لگانا جائز ہے، لگا سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے، آمین ثم آمین اللہم آمین۔ اگلا سوال مریم منصوری کی طرف سے، بہن کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری طبیعت خراب رہتی ہے، کسی بھی دوائی سے کوئی فائدہ نہیں ہو پاتا ہے، رپورٹ بھی نارمل آتی ہے، کوئی جادو بتاتا ہے، کوئی جھپٹا، کیسے پتہ کریں کہ ہمیں کیا پریشانی ہے؟ پریشانی پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ روزانہ سورہ منزل صبح کو 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے اوپر بھی دم کر لیں، پھونک مار لیں، اور پانی پر دم کر لیں، پانی پر پھونک مار لیں۔ اس کے بعد اس پانی کو دوسرے دن صبح تک دوائیاں بھی اسی سے کھائیں اور اس پانی کو پیتی رہیں، تو انشاءاللہ یہ کام آپ 40 دن کریں، اور بلکہ میرا تو یہ مشورہ ہے کہ آپ اس کو ریگولر کریں، 40 دن سے بھی زیادہ کریں، آپ اس کو مستقل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کی تندرستی بھی ٹھیک ہو جائے گی، بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگلا سوال ریئل لائف کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیٹ میں سوجن ہو یا لیور میں سوجن ہو تو کلونجی کیسے کھانا چاہیے، ہم کو بتائیے پلیز۔ سوجن کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، جس طرح سے اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے آپ اسی طرح سے اس دوائی کو کھائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگلا سوال
ببو فاروقی کی طرف سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اگلا سوال محمد ساجد علی کی طرف سے کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں کبوتری کی کٹی ہوئی بازو دیکھی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الٹا بازو۔ اس کا ترجمہ اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی اہلیہ یعنی آپ کی بیوی کسی ناگہانی پریشانی اور مصیبت کا شکار ہوں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور میرا مشورہ ہے کہ آپ صدقے کا اہتمام کریں، اس پریشانی سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اگلا سوال پرویز عالم کی طرف سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھ سے ایک دن ایک آدمی نے پوچھا کہ عورت اپنے شوہر کے انتقال ہونے کے بعد عدت کیوں کرتی ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے اس لیے میں جواب نہیں دے پایا۔ شوہر کا انتقال ہونے کے بعد عورت عدت اس لیے کرتی ہے کہ شریعت کا حکم ہے، لیکن آپ سے جس نے بھی معلوم کیا اس نے حکمت اور مصلحت معلوم کی ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کے پیٹ میں حمل ہے یا نہیں، یہ پتہ لگانے کے لیے عدت کی جاتی ہے کہ عورت کے پیٹ میں کہیں اس مرنے والے شوہر کا حمل تو نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرنے والے کی طرف سے کسی بھی شخص کو غم کرنے کی گنجائش نہیں ہے، 3 دن کے علاوہ 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کی طرف سے 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے، رنج و غم کا اظہار کر سکتی ہے، اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت کرے گی، اور یہ اس کے رنج و غم کے اظہار کا طریقہ بھی ہوگا۔ اگلا سوال ہے عادل اقبال کی طرف سے کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا سوال جنت بنت فخر الدین ادریسی کی طرف سے بہن کہہ رہی ہیں کہ مکروہ اور مستحب کا کیا مطلب ہے؟ مکروہ اس کام کو کہتے ہیں جو سنت کے خلاف ہو، اس کو مکروہ کہتے ہیں، اور مکروہ کی کئی قسمیں ہیں، ان قسموں کو کسی اور موقع پر بتلایا جائے گا، جبکہ شریعت اسلامی کی اصطلاح میں مستحب وہ کام ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے یا آپ کے صحابہ نے کیا ہو، یا اس کو اچھا سمجھا ہو، یا تابعین نے اس کو اچھا سمجھا ہو، مگر اس کو اکثر یا مستقل نہ کیا ہو بلکہ کبھی کیا ہو کبھی چھوڑ دیا ہو، تو ایسے کام کو مستحب کہتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب جب ہم کسی عالم کا بیان سنتے ہیں یا مسائل سمجھتے ہیں تو ان کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے، تو کیا یہ بے پردگی ہے اور حرام ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نامحرم عورت کے لیے نامحرم علماء کرام کی ویڈیو سننا اور ان کے بیانات سننا یہ تو جائز ہے، لیکن ان پر نگاہ جما کر دیکھنا، ان کے چہرے کو دیکھنا جس سے شہوت کا بھی خطرہ ہو جائے، تو اس طرح سے کرنا، اس طرح سے دیکھنا سننا یہ جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال شمشیر علی کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ میرا کبوتر اڑ گیا ہے اور واپس گھر نہیں آیا، مگر میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی خطرے میں ہے، میں لڑکی ہوں، خواب صبح 5:30 بجے دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کبوتر آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ معین الاسلام، اگلا سوال ہے معین الاسلام کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ خواب میں کبوتر کچھ بولنا چاہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیوی کے دل میں یا آپ کی جو محبت کرنے والی لڑکی ہے اس کے دل میں آپ کی طرف سے کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اگلا سوال محمد نعمان کی طرف سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں، اور یہ جو راز پوشیدہ ہے یہ یعنی وہ آپ سے کچھ راز چھپائے ہوئے ہے، آپ کو بتانا چاہتی ہے لیکن موقع کی تلاش میں ہے۔ اگلا سوال محمد نعمان کی طرف سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں، اس خواب کی تعبیر یہ کہ آپ کسی لڑکی یا عورت کی مدد کرو گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال منصور عالم علی کی طرف سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں، اس خواب کی تعبیر آپ کے نیک دل ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اگلا سوال محمد کلیم انصاری کی طرف سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں، اس خواب کی تعبیر آپ سے علماء سے محبت ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جبکہ اس خواب میں یہ بھی اشارہ ہے کہ آپ کسی پریشانی کا شکار ہونے والے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ اس سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کریں۔ اگلا سوال رضوان علی کی طرف سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا ظاہری دشمن بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اگلا سوال محمد سرتاج حسین کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت 12 ربیع الاول کو بریلوی حضرات جلوس نکالتے ہیں، اس میں شریک ہونا کیسا ہے؟ 12 ربیع الاول کو بریلوی حضرات جو جلوس نکالتے ہیں اس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، آپ شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگلا سوال قاری حفظ الرحمان کی طرف سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر کسی غریب شخص کا انتقال ہو جائے تو زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کا کفن دفن کرنا کیسا ہے؟ زکوٰۃ کی رقم سے مردے کا کفن دفن کرنا کیسا ہے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں جو آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے۔ اگلا سوال ہے حافظ محمد ساجد نور بستی سہارنپور سے کہہ رہے ہیں امام صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شریعت میں دولہے کے بوٹا یا مہندی لگانا کیسا ہے؟ جواب دیجئے امام صاحب۔
دولہے کے بوٹا یا مہندی لگانا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے اور گناہ بھی ہے۔ اگلا سوال حافظ تبارک رحمانی کی طرف سے، آپ ایک مسجد کے امام ہیں اور آپ کے امام کے تعلقات میں لوگ رہتے ہیں، تو ایک عورت نے ان سے سوال پوچھا ہے۔ تو اس عورت نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ خواب انہوں نے دیکھا ہے اس کو دینی اعتبار سے صاحب خواب سے مدد کی ضرورت ہے۔ اگلا سوال محمد عابد جموں کشمیر سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ دینی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے۔ اگلا سوال محمد عابد گجرات سے، انہوں نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ مفتی صاحب کیا لوکی کھانا سنت ہے؟ سنت کہہ سکتے ہیں، البتہ یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا تعلق سنن زوائد سے ہے، مگر ان چیزوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا چاہیے، آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ تو ان چیزوں کو اپنانا اور ان میں آپ کی اتباع کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہم اور ضروری چیز ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ مفتی صاحب وطر کی نیت کا صحیح طریقہ بتا دیجئے۔ وطر کی نیت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز وطر واجب اللیل، واسطہ اللہ تعالیٰ کے رخ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور اگر اس طرح سے نیت نہ کر سکتے ہیں تو ہم یہ کہہ لیں کہ میں وطر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ جمعہ کی نماز میں ظہر کی نیت کریں یا جمعہ کی نماز میں جمعہ کی ہی نیت کریں گے، ظہر کی نہیں کریں گے۔ اگلا سوال مریم خان کی طرف سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نیک کام کی ترغیب دو گی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال قاری محمد اکرم امبالہ سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب بہت زیادہ اچھا ہے اور اس میں آپ کو دینی اعتبار سے بہت زیادہ نفع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال ہے محمد فہیم الدین عباسی کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اگر کوئی ہمارے پاس بھنڈارے کا کھانا بہت محبت سے لے کر آئے تو کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب بتائیے، بہت پیار سے لے کر آیا ہے اور دور سے۔ آپ کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بھنڈارے کا کھانا آپ نے معلوم کیا ہے کہ بھنڈارے کا کھانا کیسا ہے۔ بھنڈارا عام طور سے جو ہمارے یہاں پر غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ جگہ جگہ برنچ وغیرہ بچھا کر سڑکوں پر چلنے والوں کے لیے، چلنے پھرنے والے جو راہگیر ہوتے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، کھانا پینا بانٹتے ہیں، اس کو بھنڈارا کہتے ہیں۔ تو یہ بھنڈارا کیسا ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ بھنڈارے کا کھانا مسلمان کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھنڈارے کا کھانا اگر غیر مسلم بھلائی اور خیرات کے طور پر کھلا رہے ہوں تو کھانا جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر بھنڈارے کا کھانا حرام مال کا ہو، یعنی حرام کی ملاوٹ ہو اس میں، یا غیر مسلموں کی پوجا پاٹ کا کوئی تعلق ہو، اس سے پوجا پاٹ کا کوئی حصہ اس میں شامل ہو، پوجا پاٹ کا کسی بھی طرح سے اس سے تعلق ہو، تو پھر ایسی حالت میں وہ کھانا، بھنڈارے کا کھانا کھانا پھر مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمان کے لیے بھنڈارے کا کھانا اسی وقت جائز ہے جب وہ اس میں حرام کی ملاوٹ بھی نہ ہو اور غیر مسلموں کی جو پوجا پاٹ ہوتی ہے اس کا بھی اس سے کوئی لینا دینا نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، تو پھر کھا سکتے ہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال محمد طاہر سیفی پھپونڈا سے، انہوں نے سوال کیا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہوں گے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ انہوں نے پہلا سوال کیا ہے کہ دوائی کھانے کی دعا کیا ہے؟ دوائی کھانے کی کوئی خاص دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ پہلے کے زمانے میں جو مسلم حکیم ہوتے تھے وہ اپنی دواؤں پر هو الشافی لکھ دیا کرتے تھے، اور جو مریض ہوتے تھے وہ هو الشافی پڑھ کر ہی دوائی کھایا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی دعا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ اصل یہ جو آپ دوائی کھا رہے ہیں اصل اس کے اندر شفا نہیں ہے، بلکہ شفا دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو هو الشافی یا اللہ شافی یا اللہ شافی من کل فانی، اس طرح کے جو جملے ہیں ان جملوں کو پڑھ کر ہم دوائی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اس بات کا خاص دھیان رکھا جائے کہ یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جملے ہیں کہ جن کے اندر یہ بتلایا گیا کہ اصل شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، دوائی ہم بطور سبب کے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ پلاسٹک کی ٹوپی اوڑھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پلاسٹک کی ٹوپی ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی ہے، اور عام طور پر یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو پہن کر عام مجلس میں معزز اور شریف لوگوں میں نہیں جا سکتا ہے۔
تو اس لیے مسجدوں کے اندر جو لوگ پلاسٹک کی ٹوپی اوڑھ کر نماز پڑھتے ہیں یہ مکروہ تنزیہ اور خلاف اولا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر وہ ٹوپی اتنی زیادہ گندی اور میلی کچیلی ہے کہ بدبو بھی آتی ہے اور دیکھنے میں بھی گندی محسوس ہوتی ہے، تو پھر ایسی ٹوپی اوڑھ کر نماز پڑھنا اور زیادہ برا ہے، پھر تو اس سے بالکل ہی بچنا چاہیے۔ اور جو لوگ مسجدوں کے اندر ثواب کی نیت سے ٹوپی رکھتے ہیں ان لوگوں کو بھی اپنی اس حرکت سے باز آنا چاہیے اور مسجدوں کے اندر ٹوپی رکھنے سے بچنا چاہیے۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ کیا ناظرہ پڑھنے والے کے پیچھے عالم کی نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر وہ ناظرہ پڑھنے والا صحیح طرح سے قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے عالم کی نماز ہو جائے گی۔ اگلا سوال محمد سرتاج حسین کی طرف سے کہہ رہے حضرت جیسے میں کارخانے میں کام کرتا ہوں تو جس جگہ میں کام کرتا ہوں اس جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں، کام کی جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ جگہ پاک ہو۔ اگلا سوال مولانا نواب علی قاسمی کی طرف سے پہلا سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب کیا جمعہ کے دن بھی زوال ہوتا ہے یا نہیں؟ جمعہ کے دن بھی زوال ہوتا ہے، تمام دنوں میں زوال ہوتا ہے، اور زوال کا تعلق دن سے ہے، دنوں کے ناموں سے نہیں ہے کہ جمعہ کے دن نہیں ہوتا ہے یا اتوار کے دن نہیں ہوتا، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ روزانہ زوال ہوتا ہے، تو زوال دن میں ہوتا ہے اور روزانہ ہوتا ہے۔ دوسرا سوال، کیا سرکار سے پینشن لینا جائز ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں، سرکار سے پینشن لینا جائز ہے، اور یہ سرکار کی طرف سے ایک عطیہ اور احسان ہے۔ جس کو وہ پینشن مل رہی ہے اس کے اوپر سرکار کی طرف سے احسان ہے، اس لیے بلا شبہ لینا بالکل جائز ہے۔ اگلا سوال محمد فہیم عباسی کی طرف سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب یہ بتاؤ کہ 786 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے، آپ بتائیے۔ 786 کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ ہم جو خط وغیرہ لکھتے ہیں یا کوئی بھی چیز لکھتے ہیں تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسمہ تعالی لکھنا چاہیے، اور اگر اس خط کے یا اس پرچے وغیرہ کے کہیں پڑے رہنے کا یا اس کے بے ادبی ہونے کا خطرہ ہو تو پھر اس پر 786 لکھنے کی گنجائش ہے، لکھ سکتے ہیں، لیکن 786 کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ اگلا سوال حافظ تبارک رحمانی کی طرف سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے دینی کام میں دنیا دار لوگ بہت زیادہ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں اور مستقل پیدا کرتے رہتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال مولانا نواب علی قاسمی کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب جس ٹوپی پر اللہ لکھا ہوا ہو تو اس کو لے کر بیت الخلاء میں جانا کیسا ہے؟ جس ٹوپی پر اللہ لکھا ہوا اس کو لے کر بیت الخلاء میں جانا جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال شیخ عارف کویت سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی پریشانی دور اور امیدیں پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا اور آخری سوال نظام الدین جموئی بہار سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے ایک بات معلوم کرنی ہے کہ آپ سے بات کرنے کا کوئی ٹائم مقرر ہے یا نہیں؟ جی ہاں، بات کرنے کا ٹائم مقرر ہے، آپ مغرب سے عشاء تک کبھی بھی کال کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ٹائم میں ہرگز کال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے 59ویں ایپیسوڈ کے سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کو دیے ہیں۔ اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔